السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم ناظرین کرام، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا و بے کرم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہم نے پانچ رکوع سورہ بقرہ کے 5 رکوع ہم نے مکمل کیے۔ الحمدللہ اب 6واں رکوع آپ کے سامنے آج تلاوت کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 6واں رکوع آج آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ رکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور بزرگوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ انشاءاللہ اس کا ترجمہ ابھی کرنا باقی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاصے کی طرف ہم چلیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ پہلی آیت ہے رکوع نمبر 6 کی، اور سورہ بقرہ کی 47ویں آیت ہے 47۔ اب آج میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھا 47، 48، 49، 47، 48، 49، یہ 3 آیتیں میں نے ابھی تلاوت کیا۔ اب اس کا ترجمہ ہم پہلے رکھ کر انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔
یہ آیت نمبر 47 کا ترجمہ یہ ہے، آیت نمبر 47، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو کہ میں نے تمہارے اوپر کیا ہوں، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہوں، اور میں بے شک میں سارے عالموں پر تمہیں فضیلت دیا ہوں، سارے عالموں پر تمہیں فضیلت دے چکا ہوں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے ڈرو جس دن ایک جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں بنے گی، اس دن سے ڈرو جس دن ایک جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں بنے گی کچھ بھی، اور اس جان سے قبول نہیں کیا جائے گا شفاعت، اور اس جان سے نہیں لیا جائے گا کوئی انصاف، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 48 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ ہم نے نجات دیا تم کو، مطلب بنی اسرائیل کو۔ اب اللہ تعالیٰ خاص کر کے یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے۔ اب نجیناکم میں اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، تو ترجمے میں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اے اسرائیلیوں جبکہ ہم نے تمہیں نجات دیا من آل فرعون، فرعون کے آل سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں موت کا مزہ چکا رہے تھے اور بہت ہی برا عذاب چکا رہے تھے، بہت ہی برے عذاب کے ذریعے موت کا مزہ چکا رہے تھے، یعنی تمہیں مار رہے تھے۔ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹیوں سے شرماتے تھے، تمہاری عورتوں سے شرماتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا، بہت بڑی آزمائش۔ تب یہ اللہ تعالیٰ اس میں یاد دہانی جو کر رہا ہے اسرائیلیوں کو یاد دلا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ رکوع کے شروع میں یہی کہا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ان لوگوں پر ہیں لا تعداد نعمتیں ہیں، بے انتہا نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا۔ ویسے اگر تقابل کیا جائے تو امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، وہ مقابل بنی اسرائیل کے۔ بنی اسرائیل والوں کے علاوہ، بنی اسرائیل والوں کے سوا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو زیادہ سے زیادہ فضیلتوں سے مالا مال فرمایا، لیکن چونکہ بنی اسرائیل والوں پر جو نعمتیں ملی ہیں وہ کھلی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں زیادہ ہیں، اور امت محمدیہ پر جو نعمتیں ہیں وہ اخروی نعمتیں زیادہ ہیں۔ توجہ فرمائیں، بنی اسرائیلیوں میں اور امت محمدیہ میں فرق کیا ہے؟ امت محمدیہ کو جو نعمتیں اللہ نے دیا وہ زیادہ تر اخروی نعمتیں ہیں، یعنی آخرت کی نعمتیں ہیں۔ زیادہ تر اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے، اخروی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اب ذرا اس آیت کو آپ توجہ کریں، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہوں،
میں نے تمہیں فضیلت دیا سارے عالموں پر. اب مفسرین کرام اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں ای عالمی زمانہم، ای عالمی زمانہم، یعنی ان کے زمانے کے عالم کے لوگوں پر اللہ نے تمہیں فضیلت دیا، یعنی ان کے زمانے کے لوگوں پر، ان کے زمانے کے عالم پر اللہ نے تمہیں فضیلت دیا ہے. یعنی مطلب ہر دور میں نہیں، ہر وقت میں نہیں، بلکہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ تھے، جس زمانے میں اسرائیلی لوگ تھے، جس زمانے میں یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے حضرت موسیٰ کے دور تک جو موجود تھے، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو سارے عالموں پر فضیلت عطا فرمائی. اب یہ عالم کا معنی کیا ہے؟ اب یہاں عالم کا معنی صرف یہ دنیا میں جو عوالم ہے، ایسا نہیں کہ عالم قبر ہے، عالم حشر ہے اور عالم ارواح ہے، ان تمام پر ان کو فضیلت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ علی العالمین، یہ عالمین جو ہے دنیا کے عالموں میں، دنیا میں جو 80,000 یعنی 80,000، بعض روایتوں میں 18,000 مخلوقات، اور بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ 80,000 مخلوقات ہیں، 40,000 خشکی پر اور 40,000 تری پر. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان تمام عالموں پر، یعنی ان تمام مخلوقات پر اللہ نے ان لوگوں کو فضیلت دیا تھا. توجہ فرمائے اس آیت پر. اب اللہ تعالیٰ عالمین کا معنی یہاں خاص کر کے، عالم کا معنی خاص کر کے وہ تمام انسان جو دنیا میں اس زمانے میں بسے تھے. اسرائیلیوں کے دور میں جتنے قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے سوا، بنی اسرائیل کے سوا قبطیاں تھے اور بہت سے لوگ تھے، ان تمام پر اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو فضیلت دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فضیلت یافتہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے انہیں فضیلت دے دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں باقاعدہ ان لوگوں پر لعنتوں کا ذکر کیا ہے. باقاعدہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو خاص کر کے جو لعنتیں اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، اور وہ لعنتوں میں بعض کو بندر بنا دیا گیا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ، یہ اسرائیلی لوگ اللہ تعالیٰ کے لعنت کے شکار ہو گئے، اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. لہذا یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بعض کو تو بندر بنا دیا، بعض کو جو ہے سور بنا دیا، اور بعض کو شیطان کے بندے بنا دیا. تو مطلب قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ یہ لوگ ٹھیک طریقے پر تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سارے عالموں پر فضیلت دیا. اب وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، یاد دلا کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے عالموں پر فضیلت دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول انور علیہ السلام کے دور میں جو یہودیاں تھے، وہ یہودیوں کو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں پر جیسا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے سرفراز کیا اور سارے عالموں پر ان کو فضیلت بخشا، اگر تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آج بھی تمہیں اسی نعمت کی طرح آج جو ہے دنیاوی اور اخروی دونوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا. مگر حضور انور علیہ السلام کے دور کے وہ جو یہودی تھے، وہ لوگ سرکار دو عالم پر اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. کچھ لوگ ایمان لائے لیکن اکثر ان یہودیوں میں سے ایمان نہیں لائے. اب یہاں اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو کہ میں نے تم پر کیا. اب یہاں تم پر کیا کا مطلب مخاطبت تو بظاہر سرکار کے دور کے یہودیوں سے ہے، لیکن اب باباطن جو ہے نا ان کے آبا و اجداد سے ہے، ان کے بڑوں سے ہے.
اب یہ تو پہلی آیت میں نے آپ کو بیان کر دیا، اور یہ بھی آپ کو بتا دیا یہ جو فضیلت ہے اس زمانے کے حد تک ہے، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے فضیلت دے دیا اور کہا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو درمیانی امت بنایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو۔ اب توجہ فرمائیں، جب تمام امتوں میں سب سے بہتر امت محمدیہ ہے تو پھر یہ فضیلت ان کو کہاں سے آ گئی؟ تو آیت کی تفسیر جو مفسرین نے فرمایا بالکل درست کیا انہوں نے، کہ پہلے دور میں جب اسرائیلی تھے اس دور میں جو نعمتیں اللہ نے ان پر کیا، اور اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں پر اللہ نے انہیں فضیلت دیا، شرافت سے نوازا، عزت دیا، اکرام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اور ان کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ان کے خاندانوں میں پیغمبروں کو بھیجا۔ اب اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا؟ سارے عالموں پر فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں، ان کے جو ہے قبائل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، خاص کر کے وہ بنی اسرائیل یعنی 12 جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ 12 بیٹوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ اب اس سے بڑھ کر فضیلت اور شرف کیا ہے ان کے لیے؟ اب آگے کی آیت کا ترجمہ تو ہم نے سن چکا، اب آگے دیکھیں، پھر اور ایک بار اس کا ترجمہ سنیں آپ، آیت نمبر 48 کا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اب ترجمہ یہ ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن ایک نفس دوسرے نفس کا بدلہ نہیں بنے گا، اور کچھ بھی بدلہ نہیں بنے گا، اور ایک نفس دوسرے نفس کی شفاعت نہیں کرے گا، اور ایک نفس دوسرے نفس کا انصاف نہیں کرے گا، انصاف کسی کا نہیں لیا جائے گا، اور کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ آیت کو بہت سے لوگ ذرا غلط انداز میں لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قیامت کا دن، ویسے تو قیامت کا دن ہولنا کیا، قیامت کے دن کے لیے قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے، اور وہ یوم العدل ہے، اور وہ ایسا دن ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، خود اللہ نے فرمایا نہ وہاں پر کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ شفاعت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا۔ اس دن سے تو ہر ایک کو تو ڈرنا ہی ہوگا، لیکن اب خاص کر کے یہاں پر ذرا توجہ سے سماعت فرمایا۔ اب لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، ایک نفس دوسرے نفس کا بدلہ نہیں بنے گا۔ اب مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں کتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ عَن نَفْسٍ کافرہ، یہ فرمایا کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن ایک مومن نفس یعنی ایک ایمان والا نفس، ایمان والے کی جان کافر جان کا بدلہ نہیں بنے گی۔ مطلب کافر، اب یہاں نفس کا مطلب شخصیت کو لے لیں آپ، مطلب خود کو لے لیں، شخصیت کو لے لیں، تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن، یعنی اس دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن ایک جان دوسرے جان کا بدلہ نہیں بنے گی۔ ایک جان کا مطلب ایک انسان دوسرے انسان کا بدلہ نہیں بنے گا۔ اب ایک انسان کا مطلب کون انسان؟ وہ ایمان والا انسان، کافر انسان کے لیے بدلہ نہیں بنے گا، کافر انسان کا بدلہ مسلمان انسان نہیں بنے گا۔ ذرا توجہ سے سنیں اس بات کو آپ، میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کہیں آپ گمراہ نہ ہو جائے۔ لا تجزی نفس عن نفس، اللہ تعالیٰ نے جو نفس عن نفس فرمایا، دو جگہ نفس کا جو لفظ استعمال فرمایا، تو مفسرین کرام نے اس کو صراحت کرتے ہوئے لکھا ہے نفس مؤمنہ عن نفس کافرہ، یعنی ایمان والا نفس کافر نفس کا بدلہ نہیں بنے گا۔ مطلب کیا؟ اگر فرض کرو کہ کوئی کافر، کوئی اللہ یا کلیا آپ کا فرینڈ تھا یا ہمارا فرینڈ تھا، دنیا میں ہم ساتھ ساتھ کھاتے تھے، ساتھ ساتھ اڑتے تھے، ساتھ ساتھ ہم دنیا میں بیٹھتے تھے، ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ کمرے میں رہتے تھے،
اب ایک وہ بھی اپنا کیا بولتے جگری دوست کی طرح بن گیا تھا. اب ایک معنوں میں دونوں ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے مذہب پر تھا اور ہم اپنے مذہب پر تھے. اب جب مر گئے تو مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ وعدے کے مطابق ایمان والے کو تو جنت دے گا، کافر کو تو دوزخ دے گا. اب اگر یہ مسلمان جس کو جنت دی گئی ہے، یہ اگر بولے اے اللہ یہ میرا فرینڈ تھا، یہ میرا پکا یار تھا، یہ تو میرا پکا دوست تھا، ہم دونوں ایک کمرے میں رہتے تھے، کھاتے تھے ساتھ، پیتے تھے ساتھ، اے اللہ آج ذرا سا جو ہے نا ایک کام کر، تھوڑا سا میرے بدلے میں سے تھوڑا نکال کے، مطلب میرے بدلے میں سے تھوڑا نکال کے اس کو دے دے، یعنی مطلب کہ میرے نیکیوں میں سے کچھ نکال کے اس کو دے دے اور اس کو تھوڑا عذاب کم کر دے. اگر ایسا ایک مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ کو بولے گا تو اللہ ہرگز نہیں سنے گا کافر کے بارے میں، یعنی مطلب کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کی بات بھی نہیں سنے گا. اب یہ صاف بات ہے کہ ایمان والا نفس کافر نفس کی کیا بولتے ہیں، کافر نفس کے لیے بدلہ نہیں بنے گا، کچھ بھی بدلہ نہیں بنے گا، تھوڑا بھی بدلہ نہیں بنے گا. اب آگے بالکل اسی پہ عطف ہے، ولا يقبل منها، یعنی مطلب وہ نفس سے، یعنی مسلمان نفس سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے کافر کے لیے. یعنی اگر آپ بولیں گے اے اللہ یہ میرا فرینڈ تھا دنیا میں، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک ساتھ کھاتے، ایک ساتھ پیتے تھے، اے اللہ ایک کام کر ذرا اس کو عذاب کم کر دے، میں ریکمینڈیشن کرتا ہوں، میں تیرے واسطے، میں وہ میرے فرینڈ کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، اے اللہ میری شفاعت کو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک مسلمان کی شفاعت، ایک مسلمان کی سفارش کافر کے حق میں قبول نہیں کریں گے. اب اس کے بعد پھر تیسرا ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور کسی کا انصاف نہیں لیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر رہے گا، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بن کر، تمام ججوں کا جج بن کر، دنیا کے جو جج تھے وہ تمام کا بھی جج بن کر اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پر جب بیٹھے گا تو وہاں پر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی انصاف کرنے کی بات کر سکے اللہ کے سامنے اور یہ بول سکے کہ اے اللہ ذرا میں انصاف کرتا ہوں کیونکہ میں دنیا میں جج تھا، میں فلاں کروں گا، میں بھی کچھ تھوڑی انصاف کی بات کروں گا. نہیں چلے گا وہاں کسی کا انصاف، وہاں کوئی بھی اللہ کے سامنے بات تک نہیں کر سکے گا اور کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو قیامت کا دن یعنی حشر کا میدان اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی بات ہرگز نہیں سنے گا اگر وہ کافر کی شفاعت کرتا ہے یا کافر کے بارے میں عدل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کافر کے بارے میں کچھ جو ہے بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے. دوستو اب میں یہ آیت کا جو ترجمہ کیا ہوں وہ بالکل کریکٹ ترجمہ ہے اور اکثر لوگ یہاں پر بھٹکتے ہیں، لوگوں کو بھٹکاتے بھی ہیں. بھٹکاتے اس طرح ہے کہ دیکھو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ بول دیا ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں بچاتا. اب یہاں مفسرین کی بات وہ لوگ نہیں کرتے، یہاں وہ لوگ تفاسیر نہیں پڑھتے، یہاں قرآن اور احادیث کا جوڑ جو ہے وہ جوڑ بھی وہ لوگ پیدا نہیں کرتے بلکہ اپنے دماغ سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بول دیا ایک نفس دوسرے نفس کا بدلہ نہیں بنتا، ایک دوسرے کی سفارش نہیں ہوتی اور کوئی کسی کا انصاف نہیں کرے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا. اگر ایسی بات ہے اب مثال میں کیا لاتے ہیں، دیکھو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. توجہ کریں میری بات پر، آپ مثال میں کیا بات لاتے ہیں؟ دیکھو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے. یہ ان کے دلائل ہیں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچائے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، یا اگر بچا سکتے تو وہ خود وہ سفارش کر لیتے ان لوگوں کی. یہ دلائل دے کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کوئی بھی وہاں کسی کی سفارش نہیں کرے گا، لہذا اپنے آپ لوگوں کو عمل کرنا ہوگا. یقیناً ہر انسان کو عمل کرنا ہے، لازماً عمل کرنا ہے. اچھے عمل کیے بغیر کسی کو کوئی چارہ نہیں ہے، یہ تو اپنی جگہ پر برحق ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن اب بات دراصل یہ ہے جو لوگوں کو جبرن یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر شفاعت ہی نہیں ہوگی بالکلیہ طور پر، تو یہ آیتوں کو، ایسی آیتوں کو لے کر آخرت میں بالکلیہ شفاعت کا انکار کرنے والے یہ لوگوں کو کون سمجھائے. اب ذرا توجہ فرمائے، اب میں قرآن کی یہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں.
اللہ تعالی یہی سورہ بقرہ میں جب پارہ نمبر 3 آئے گا، ابھی تو سورہ بقرہ کا 6واں رکوع چل رہا ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یعنی خاص کر کے یہ سمجھ جائے کہ رکوع نمبر 33 میں 33 ختم ہو کے شاید 34 شروع ہو رہا ہے، تو رکوع نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ آیت الکرسی آپ سنے ہی ہیں اکثر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض. اب آگے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ اس میں یہ ٹکڑا فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عنده اللہ کے پاس سفارش کر سکے. کون ہے؟ کل قیامت کے دن کون سفارش کرے گا؟ پھر آگے فرمایا الا باذنہ، سوائے اللہ کے پرمیشن کے، اللہ کی پرمیشن کے سوا، یعنی وداؤٹ اللہ پرمیشن، اللہ کے پرمیشن کے بغیر کون سفارش کرے گا. اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالی سفارش کی پرمیشن کچھ لوگوں کو دے گا. اب بات صاف ظاہر ہو گئی. اب واتقوا یوما، اب یہاں ولا یقبل منها شفاعۃ میں کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس کا مطلب کوئی بھی سفارش نہیں کریں گے ایسا معنی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کافروں کی سفارش نہیں کریں گے یہ معنی ہے یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سفارش کرے گا ہی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور اس کا معنی بالکل وہ ہے بھی نہیں. اکثر لوگ اس کا معنی غلط کرتے ہیں اور ان کو بار بار قرآن سے جوڑنا چاہیے آیتوں کو. یہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ایک آیت دوسرے آیت کی تائید میں ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت الکرسی کی ایک آیت آپ کو پڑھ کے سنایا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اس کا مطلب یہ کہ کون ہے اللہ کے پاس سفارش کرے مگر اللہ کے پرمیشن سے. مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پرمیشن دے گا کہ تم سفارش کرو، میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. تو اب جب اللہ تعالیٰ اتنے صاف انداز میں قرآن میں بیان کیے ہیں اور احادیث میں تو پوچھئے مت. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث تو شفاعت کے متعلق بھری پڑی ہے. خاص کر کے بخاری کے اندر روایت ہے، بہت بڑی روایت، بہت لمبی روایت ہے، سنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ شفاعت کی بات یہاں پر آ گئی. تو اب میں آپ کو بتا دوں گا، سب سے پہلی سفارش ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ان کے بعد جو سفارش کریں گے امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ، متقی پرہیزگار لوگ اور علماء کرام سفارش کریں گے. اور ان کے بعد حفاظان کرام جو قرآن کے حافظ ہیں وہ لوگ سفارش کریں گے. اس کے بعد کچھ جو نیک لوگ بچ جائیں گے وہ لوگ کریں گے. اب آخر میں کیا ہوگا؟ سب لوگ جتنے سفارش کرنے والے تو سب کر دیں گے. اب سارے لوگ سفارشوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اب وہ کیسے جائیں گے میں پوری حدیث سناتا ہوں، توجہ کریں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بڑے جلال میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی وہ بدلے کے دن، یعنی مطلب قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالی بڑے جلال میں ہوں گے اور کوئی آدمی اللہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں رکھے گا. قرآن میں جیسا اللہ نے کہا وَلَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. کوئی بات نہیں کرے گا مگر اللہ جسے پرمیشن دے گا، بات کرنے کی اجازت دے گا، وہ صحیح بات کر سکے گا. غلط بات تو اللہ کے سامنے چلے گی بھی نہیں. اب توجہ فرمائیں، اللہ تبارک حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جلال میں ہوگا، اب سارے لوگ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ اپنے بدعملی کی بنا پہ دوزخ میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ اپنے بدعملی کی بنا پہ دوزخ میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا شکار ہو جائیں گے. اب سارے لوگ پریشان ہو کر کہیں گے کہ بھائی آج کے دن اگر کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والا ہوتا تو اچھا تھا، کس کو ہم سفارش کرنے والا بنائیں؟ تو لوگ بولیں گے ایک کام کرتے ہیں،
جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، ہمارے باپ حضرت آدم، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر آئے، اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم دنیا میں نہیں آتے. چلو انہی کو اپنا انہی کی سفارش اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے، انہی کو اپنا شفیع بنائیں گے، سفارش کرنے والا بنائیں گے. چلو سب لوگ مل کر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، دیکھو ہم لوگ پریشان ہیں، عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آج ہماری سفارش کر دو. حضرت آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں، میرے سے ایک چھوٹی بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس خطا کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھے. جاؤ، اگر سفارش کروانا ہو تو حضرت نوح کے پاس جاؤ. حضرت نوح کے پاس سارے لوگ آئیں گے اور حضرت نوح کو بولیں گے اے نوح، آپ دنیا میں پہلے رسول ہیں، لہذا ذرا اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیجیے. حضرت نوح علیہ السلام بولیں گے کہ میں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بد دعا کی بدولت طوفان لایا تھا. تو اگر اللہ تعالیٰ پوچھا کہ اے نوح تم نے بد دعا کیوں کیا، کس نے یہ حق دیا تمہیں بد دعا کرنے کا، اگر پوچھا تو میں کیا جواب دوں؟ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول کرے گا نہیں کرے گا. جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دیکھو میں اللہ کا خلیل ضرور ہوں، لیکن میں نے 3 مرتبہ جھوٹ کا استعمال کیا ہے. اب ویسے آپ کو میں دوسرے بیانوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن شاید یہ ویڈیو میں آپ نے نہیں سنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ جو جھوٹ کا استعمال کیے تھے وہ بھی اپنے لیے یا اپنے فائدے کے لیے نہیں کیے تھے. ایک مرتبہ تو لوگوں کو بتوں کی گندگی سے بچانے کے لیے کہا تھا. کس نے توڑا بتوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا بڑا توڑا. یہ نہیں بولے کہ میں توڑا یا ان کا بڑا بت توڑا، بلکہ بت کا نام نہیں لیا بلکہ ان کا بڑا توڑا، اشارہ کیا ان کا بڑا. اب اس میں بھی بہت سارے راز و نیاز ہیں. بہرکر اب حضرت ایک مرتبہ بتوں کے پاس، اب دوسری مرتبہ اپنی بیوی کو جب لے کر جا رہے تھے، بادشاہ جب اوپر قابض ہونا چاہتا تھا، وہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ اگر بہن بول کے بولیں گے تو بادشاہ چھوڑ دے گا، تو آپ نے اپنی بیوی کو بہن کہا. یہ بھی دوسروں کو بچانے کے لیے، اپنے لیے اپنے خود کے فائدے کے لیے نہیں، دوسروں کو بچانے کے لیے. اب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی 3 مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ جھوٹ کا جو استعمال کرتے ہیں. ایک بار تو وہ بتوں کے لیے، مطلب بتوں کی گندگی سے لوگوں کو بچانے کے لیے، یہ بھی خود کے لیے نہیں دوسروں کو بچانے کے لیے، اور ایک اپنی بیوی کو بچانے کے لیے. تیسری مرتبہ اس سے پہلے جب وہ بتوں کو جب عید کا دن آیا، وہ لوگ جب جا رہے تھے بتوں کی پوجا کی مطلب کرنے سے پہلے، جب وہ لوگ عید گاہ کو جا رہے تھے، مطلب عید کے دن خوشیاں منانے یا بدماشیاں کرنے جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم کو بھی بلایا کہ ابراہیم تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ، چلو آج عید کی خوشیاں منائیں گے، بدماشیاں کریں گے. تو حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ یہ عید کے دن کوئی نیک کام تو نہیں کرتے بلکہ بدماشیاں کرتے ہیں. اب یہ بدماشیوں میں کہا جاؤں گا، بلکہ اس سے تو میرا ایمان خراب ہو جائے گا، میرے عمل خراب ہو جائیں گے. اسی لیے آپ نے ستاروں کو دیکھ کے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. تو اس کا مطلب بیمار کا مطلب ظاہر بھی. اب لوگ یہ سمجھ گئے کہ ستاروں کو دیکھ کے بولے گئے، لوگ سمجھ گئے کہ حضرت بیمار ہے اس لیے ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. حالانکہ اصل میں 3 جھوٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی بیوی کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو سبق آموز واقعہ بتانے کے لیے تھا. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، توجہ کریں. یہ خلیل ہو کر اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. کہا کہ میں 3 مرتبہ جھوٹ بولا ہوں دنیا میں، اللہ اگر پوچھے گا تو کیا جواب دوں؟ لہٰذا ایک کام کرو، حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ. جب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ بولیں گے دیکھو شفاعت کے لیے آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے سے شرماتا ہوں، تم ایک کام کرو حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے سارے لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کی سنتا ہے آج کے دن تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنتا ہے. تم سب مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اب سارے لوگ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے
سرکار سے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں ہے۔ اب یہاں سے توجہ فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اجازت طلب کریں گے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ سے اجازت لوں گا، اے اللہ مجھے آج سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ سرکار کو اجازت دے گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی مناجات کرتے رہیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو کہے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا ارفع یا محمد اشفع تشفع، اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سل تو عطا، یہ بھی ایک حدیث میں کہ پوچھئے آپ کو دیا جائے گا، آپ جو پوچھیں گے آپ کو دیا جائے گا، آپ کی سفارش آج قبول کی جائے گی۔ تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے پروردگار اب میری خواہش یہ ہے، میری دعا یہ ہے کہ جس کے سینے میں، توجہ فرمایا، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے اتنا ایمان ہے اللہ اس کو تو بخش دے۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے اتنا ایمان، اب یہ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، رائی کا دانہ ہوتا کتنا ہے، اتنا ایمان کسی کے دل میں ہے، اللہ سے دیکھیے کیسے اللہ سے پوچھ رہے، کہیں یہ سوال نہ آ جائے کوئی اس میں کوئی کافر اگر آ جائے گا، کوئی مشرک اگر آ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کی دعا سمجھ کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی جو ہے کافروں کے ساتھ ان کی دعا کو رد کر دے، ایسا نہ ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم کو اللہ تعالیٰ اتنی سمجھ عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم کی دعا میں بڑی حکمتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے پروردگار جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بخش دے۔ سرکار کو معلوم تھا کہ ایمان بڑے کامل ایمان والے نہ صحیح، چھوٹے معمولی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو ان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ سرکار سے کہے گا اے محمد جائیے، دوزخ میں اگر آپ کے امتی کوئی بھی آپ کے امتیاں بدعملی کی بنا پہ اگر جل رہے ہو، جن کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، ان کو دوزخ سے نکالیے اور جنت میں داخل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، سرکار دو عالم دوزخ پر جائیں گے، جتنے لوگوں کے سینوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو دوزخ سے نکالیں گے۔ اب یہ حدیث پر تھوڑا توجہ کریں آپ، سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ سے پوچھوں گا دوزخ میں جا کے، دوزخ میں وہاں جا کر کھڑ کر اللہ سے پوچھوں گا اے اللہ کس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ہے مجھے تو بتا دے کیونکہ میں علم غیب نہیں جانتا، ایسا نہیں بولیں گے سرکار، بلکہ سرکار کو اللہ تعالیٰ سارا علم دے دیا ہے اور بھیجے گا وہاں پر بھی۔ سرکار کو معلوم ہے کہ کس کے سینے میں ایمان ہے کس کے سینے میں ایمان نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے اور وہاں پر بھی آئینے کی طرح اللہ تعالیٰ بتا دے گا۔ اسی لیے سرکار وہ دعا نہیں کریں گے اللہ تو میرے کو بتا دے کس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، میں تو نہیں جانتا، ایسا سرکار نہیں بتائیں گے، ایسا سرکار نہیں بولیں گے، بلکہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے سرکار جانتے ہیں، اب سرکار اس کو نکال کر دوزخ سے جنت میں ڈالیں گے، پھر دوسری مرتبہ آ کر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بولے گا ارفع یا محمد اشفع تشفع، اور ایک روایت میں سل تو ہوتا پوچھو، اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سرکار سجدے سے سر اٹھائیں گے اور بولیں گے مولا جس کے سینے میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، سرکار دوزخ کے پاس آئیں گے اور جتنے آپ کے امتی جن کے سینے میں آدھے رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے ان کو بھی نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اب تیسری مرتبہ سجدے میں جائیں گے، پاؤ رائی کا دانا، پھر ان کو بھی سرکار نکال کے دوزخ سے جنت میں ڈال دیں گے۔ اب یہ 3 مرتبہ کا ذکر تو تمام حدیث کی کتابوں میں ہے، لیکن بخاری شریف میں 4تھی مرتبہ کا بھی ذکر ہے، سرکار 4تھی بار بھی سجدہ کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بولیں گے اے اللہ پاؤ رائی سے کم بھی اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو اس کو بھی بخش دے۔ سرکار دو عالم کو اللہ حکم دے گا جائیے جس کے پاس پاؤ رائی کے دانے سے کم بھی اگر ایمان ہو تو اس کو نکال کے جنت میں لائیے، سرکار ان کو بھی جنت میں ڈال دیں گے۔ اب اس کے بعد سرکار کے بعد اب یہ حدیث تو یہاں سرکار کی صفات بتا رہی، اب اللہ تعالیٰ صالحین کو بھی سفارش کا موقع دے گا، نیک لوگوں کو سفارش کا موقع دے گا اور علماء کو سفارش کا موقع دے گا، یہ حدیث پاک میں ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ ایک عابد کو اور ایک عالم کو، یہ دونوں کو جب پل صراط پر جانا ہوتا ہے تو ایک عابد کو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ اے عبادت کرنے والے تو پل صراط پار کر اور جنت میں چلا جا، اور یہ عالم کو کہا جائے گا تو رک یہاں پر اور دوزخ کے اندر دیکھ، جتنے تیرے چاہنے والے مطلب جن جن کو تو چاہتا ہے اگر وہ بد عملی کی بنا پہ دوزخ میں چلے گئے ہیں ان کو تو سفارش کر ان کے بارے میں اور ان کو جنت میں لے جا۔ دیکھیے کیا مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی امت محمدیہ کے علماء پر، ارے پیغمبر تو پیغمبر، علماء پر بھی اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں، ان کی سفارش سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو ڈالا ہے۔ اب یہاں تک کہ حضور انور علیہ السلام نے فرمایا ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 7 ممبرز کو، 7 لوگوں کو، اور ایک حدیث میں ہے 10 لوگوں کو، جن لوگوں پر دوزخ واجب ہو گئی مطلب جانا دوزخ میں جانا ضروری ہو گیا، ایسے لوگوں کو وہ سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا ایک حافظ قرآن۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے میرے دوستوں، جب اتنے لوگ سفارش کریں گے، پیغمبر ہمارے پیغمبر سفارش کریں گے اور علماء کرام سفارش کریں گے، صالحین سفارش کریں گے، امت کے حفاظ کرام جو ہے سفارش کریں گے، تو کتنے جو ہے خوش قسمت ہے امت میں پیدا ہونے والے لوگ۔ تو یہ امت جو ہے مطلب سفارش جو کرے گی کس کی کرے گی؟ صرف ایمان والوں کی سفارش ہوگی، جس کے سینے میں کم سے کم رائی کا دانہ، آدھے رائی کا دانہ، پاؤ رائی کا دانہ یا اس سے کم بھی اگر کچھ تھوڑا بھی اگر ایمان ہے تو اس کے لیے سفارش ہوگی۔ اب ایمان بالکل لیا نہیں ہے، بالکل ازلی کافر ہے، جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ایسے بدماشوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ازلی کافر ہیں ان لوگوں کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، ایک مسلمان کسی کا بدلہ نہیں دے گا۔ اب یہ آیت میں ان کافروں کے لیے خطاب ہے، تو ایسی آیتوں کو پڑھ کر جو کافروں کی آیتیں ہوتی ہیں وہ کافروں کو لا کر مسلمانوں پہ ٹھوستے ہیں اور ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، اس سے حدیثوں کا بھی انکار ہوتا ہے، ایسا غلط ترجمہ کرنے سے احادیث کا انکار ہوتا ہے اور قرآن کی نافہمی علانیہ طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوستوں بزرگوں، اب یہ آیت کا مطلب یہ ہے جو مفسرین نے بالکل صحیح انداز میں لکھا، کہا لا تجزی نفس مؤمنہ عن نفس کافرہ، یہ بالکل قرآن حدیث کی تائید میں ہے، یہ ترجمہ اور یہ تفسیر بالکل برحق ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس دن سے ڈرو جس دن ایک کافر ایمان والا نفس کافر نفس کا بدلہ نہیں بنے گا، ایمان والا کافر کی شفاعت نہیں کرے گا، ایمان والا کافر کا بدلہ نہیں بنے گا، اور کسی کی مدد اور وہ کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ، اللہ جس کو پرمیشن دے گا اس کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، یہ معنی ہے اس آیتوں کا۔ تو آیتوں کا معنی اگر کرے تو کم سے کم کافر کا، ایمان والے کا، دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ ترجمہ کریں، اور کم سے کم کبھی کسی جگہ پر اگر کچھ الفاظ آ جاتے ہیں تو وہاں پر عقل والوں کا، غیر ذوی العقول کا فرق کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے آپ، تو آپ کو ترجمہ صحیح آئے گا انشاءاللہ۔ میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کچھ لوگ غلط ترجمہ سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 49، آیت نمبر 49، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو اے اسرائیلیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو نجات دیا آل فرعون سے، فرعون کے آل سے تمہیں نجات دیا، جبکہ وہ تمہیں برا عذاب سکھا رہے تھے، برے عذاب تمہیں برا موت دے رہے تھے، بری موت دے رہے تھے، برے عذاب کی موت دے رہے تھے، اور وہ لوگ جو ہے ذبح کر رہے تھے تمہارے بیٹوں کو، شرماتے تھے تمہاری عورتوں سے، اور اس میں بھی اپنے تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ دوستوں اب یہ ذرا یہ آیت کی تفسیر مطلب تھوڑی لمبی ہے، بہرحال جتنا ہمارا وقت ہے یہ وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑی بہت باتیں بتانے کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہتے ہیں اسرائیلیوں کو کہ اے اسرائیلیوں، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کو، اب دیکھیے پہلی جو نعمت ہے، بیچ میں ایک آیت تو قیامت کا ذکر آ گیا، یا بنی اسرائیل سے
छठवां रुकू शुरू हुआ, मेरी नेमत को याद करो, अल्लाह ने फरमाया। अब पहली नेमत अल्लाह ने यहाँ पर यह बताई कि सारे आलमों पर इसराइलियों को फजीलत दिया था उस जमाने के आलमों। अब दूसरा जो इनाम है इसराइलियों पर, ये दूसरा इनाम, अब यहां से इनाम अल्लाह ताला के इनामात मुसलसिल उन लोगों पर क्या क्या है एक एक करके अल्लाह ताला बयान किया जा रहा है, बयान करते जा रहा है। अब यहाँ दूसरा जो इनाम है उन लोगों पर, ये दूसरा इनाम ये है कि आले फिरौन से अल्लाह ताला ने इसराइलियों को नजात दिया, इसराइलियों को आले फिरौन से नजात दिया। अब यहाँ आले फिरौन जो कहा गया, फिरौन की तो कोई औलाद है ही नहीं, फिरौन के तो कोई बेटे है ही नहीं, फिरौन के तो कोई बच्चियां, फिरौन के मतलब मर्द बच्चे तो है ही नहीं, तो फिरौन के कोई मर्द बच्चे नहीं, उसके कोई आल नहीं है, तो फिर आले फिरौन अल्लाह ताला ने क्यों कहा यहाँ पर? तो यहाँ आल का मतलब, ये आल का जो लफ्ज है आमतौर पर औलाद के लिए भी आता है, और आमतौर पर आल का मतलब मुत्तबईन यानी जो पैरवी करने वाले हैं, फॉलोवर्स, जो फॉलोवर्स हैं, पैरवी करने वाले हैं, उनके लिए भी जो है आल का इस्तेमाल होता है। अब जैसा कि अल्लाह ने यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया आला फिरौन, ये आले फिरौन का मतलब, फिरौन की आल का मतलब उसका लश्कर, फिरौन का लश्कर, फिरौन के पैरोकार, जो फिरौन के मजहब पर फिरौन को खुदा समझने वाले, ये तमाम लोग, खास करके फिरौन का लश्कर। अब यहाँ अल्लाह ताला लश्कर को भी, फिरौन के फौज को भी अल्लाह ने आले फिरौन कहा। असल में फिरौन की कोई औलाद नहीं है, मगर ये चूंकि ये बच्चा जैसा बाप की बात मानता है, वो फिरौन की फौज भी उसकी बात को वैसा ही मानती है। अब इसलिए भी शायद यहाँ आले फिरौन से खिताब किया गया। बहरकौर अब ये फिरौन कौन था? अब यहाँ दो तीन बातें मैं आपको बताकर इंशाअल्लाह कल के लिए बकिया बातें छोड़ दूंगा। ये फिरौन कौन है और उस दौर के जो मूसा अलैहिस्सलाम है, यानी मतलब उस दौर में जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, ये वैसे तो मूसा एक ही है हमारे पास, एक ही मूसा है जो पैगंबरों में से, रसूलों में से है, जो कलीमुल्लाह है, एक ही मूसा है। वैसे तो वो जो सामिरी था उसका नाम भी तो मूसा था, लेकिन वो पैगंबर नहीं था, वो बल्कि मुनाफिक था एक नंबर का। लेकिन अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो पैगंबर खुदा थे, कलीमुल्लाह थे, ये कौन है और ये फिरौन कौन है? अब ये दोनों के बारे में मैं ये चंद बातें आपको बताकर इंशाअल्लाह ताला अपनी बात खत्म कर दूंगा। बकिया बातें इंशाअल्लाह कल सुनेंगे हम। अब यहाँ पर यहाँ पर जो तफसीर रूहुल बयान मेरे सामने है, तफसीर रूहुल बयान, इसके अंदर हजरत जो है बयान फरमाते हैं फिरौन के बारे में। फिरौन कौन था, फिरौन की हिस्ट्री क्या है, फिरौन कहां से आया, फिरौन जो है कौन था, फिरौन जो है कहां से आया, और फिरौन की तारीख क्या है, फिरौन की हिस्ट्री क्या है, ये यहाँ पर थोड़ा सा हजरत जो है बयान करते हैं। अब मैं भी आपको वो थोड़ा सा सुना दूं ताकि आपको भी पता चल जाए फिरौन कौन है। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी कुरिनतिल बरकतु बिदातिही व मुहय्या व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अब अल्लाह तबारक व तआला उस फिरौन के बारे में खास करके तफसीर के अंदर जिक्र करते हैं। फिरौन जो था ये असल में अस्बाहान का रहने वाला था। गालिबन ये अस्बाहान शायद ईरान में है, ये अस्बाहान जो है गालिबन शायद ईरान के अंदर है, तो ये ईरान के अंदर ये कस्बे का नाम है। तब यहां का रहने वाला था ये फिरौन, और ये जो फिरौन था अस्बाहान का रहने वाला था। ये असल में फिरौन जो लफ्ज है, ये फिरौन का जो लफ्ज है, ये उसका नाम नहीं है, बल्कि खास करके उसका लक़ब है। अब जैसे कि मुल्क फारिस में, यानी वहां पर हुकूमत करने वाले को कैसर कहते हैं, कैसर किसरा कैसर कहते हैं, और रूम में हुकूमत करने वाले को किसरा कहते हैं।
اسی طرح مصر میں حکومت کرنے والوں کو فرعون اور ملک الفراعنہ، یہ فرعونوں کا ملک کہا جاتا ہے، فرعون ایک ظالم بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا، جو ابھی جس کا ذکر آل فرعون بول کے اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا، آل فرعون آل فرعون، تو یہ جو فرعون تھا اصل میں اس کا نام تھا ولید بن مسعد، ولید بن مسعد بن ریان، ولید بن مسعد بن ریان۔ اب یہ اصل میں قبطی تھا، یہ جو فرعون تھا یہ اصل میں قبطی تھا، اور اس کی عمر جو ہے 400 سال تھی، لگاتار اس کی عمر 400 سال تھی، مطلب 400 سال تک وہ باقاعدہ 400 سال سے زائد تھی اس کی عمر۔ وہ قیل انہ کان عطارا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ عطر بیچنے والا تھا۔ شروع میں فرعون جو ہے اصفہانی تھا اور عطر بیچنے والا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اچانک وہ مفلس ہو گیا، یعنی مطلب تجارت میں شاید کچھ گھاٹا آ گیا، نقصان آ گیا، اب ایک دم مفلس ہو گیا۔ اب وہ مجبور ہو کر ملک شام کی طرف بھاگ نکلا، مجبور ہو کر یہ فرعون جو تھا جس کا نام ولید بن مسعد تھا، یہ ملک شام کی طرف بھاگ نکلا۔ اب وہاں بھی اس کو کچھ ٹھکانہ نہیں ملا، اب وہ رفتہ کیا کیا، مصر کا رخ کیا، اس نے مصر کا رخ کیا۔ اس کے پاس 1 دینار تھا، وہ آ کر وہاں پر وہ 1 دینار سے ایک جو ہے جانور کو خریدا۔ اب اس کے بعد سیدھا وہاں کے لوگوں کا جائزہ لیا، وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، تو پتا چلا اس کو کہ وہاں پر لوگوں میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل جیسا وبا ہے جس کو وائرس کہتے ہیں، آج کل جیسا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس زمانے میں وہ فرعون جب مصر میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک وائرس پھیلا ہوا تھا۔ اب لوگ جو ہے نا مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مر رہے تھے۔ تو اب یہ کیا کرا، اب سوچا کہ پیسہ کمانے کا ذریعہ کیا ہے، دولت کمانے کا طریقہ کیا ہے، اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخر کار جب دیکھا کہ لوگ زیادہ مر رہے تو سیدھا ایک قبرستان کی طرف گیا اور تمام جو بھی دفن ہونے کے لیے جو مردے آتے ہیں وہاں یہ کھڑے ہو گیا، کہا کہ میں یہ قبرستان کا امین ہوں، یہاں حفاظت کرنے والا ہوں، اب میری اجازت کے بغیر تم یہاں دفن نہیں کر سکو گے، اگر تم یہاں کسی مردے کو دفن کرنا چاہتے ہو تو مجھے 5 درہم تمہیں دینا پڑے گا۔ تو اب یہاں کیا کرتے ہیں، مجبوراً لوگ جو ہے 5 درہم اس کو دے کر اب لوگوں کو دفنانا شروع کیا۔ اب یہاں تک کہ اس کے پاس 3 مہینوں میں ہزاروں درہم اس کے پاس جمع ہو گئے، 3 مہینوں میں ہزاروں درہم جمع ہو گئے۔ اب ایک دن بادشاہ کے قریب کے لوگوں میں ایک آدمی مر گیا جو بادشاہ کے قریب کا آدمی تھا، جب اس کے پاس بھی یہ 5 درہم لے کر اس کو دفنانے کے لیے مطلب اس نے اصرار کیا، وہ لوگ جا کر بادشاہ کو اس کی خبر دے دی۔ اب بادشاہ کی فوج آئی اور یہ فرعون کو جس کا نام ولید ہے اس کو پکڑا اور پکڑ کر سیدھا وہ جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس لے گئے۔ لے جانے کے بعد وہ بادشاہ نے کہا یہ دھندا کیوں کر رہا ہے تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ تو اس نے ساری کہانی سنا دیا کہ میں فلاں ہوں اور میں یہاں آ کر بڑا مفلس اور تنگست ہوں، لہٰذا میں نے اس طرح کیا، اور میرا اور ایک مقصد بھی یہ تھا کہ ایک نہ ایک دن کہ تو مجھے اپنے دربار میں طلب کرے گا، بادشاہ اپنے دربار میں طلب کرے گا، تو میں بادشاہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دولت کیسے جمع کی جا سکتی ہے، یہ میرے پاس عقل ہے، تمام چیزیں ہیں، یہ میں اپنے بادشاہ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ اس کی بات سے خوش ہوا اور اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ اب کئی دنوں کے بعد چونکہ یہ بہت بڑی عمر پایا ہے، 400 سال عمر پایا ہے فرعون، اب پہلے کا جو بادشاہ تھا وہ مر گیا مصر میں، اب مرنے کے بعد تمام لوگوں نے مل کر اسی کو بادشاہ بنا لیا جو فرعون ہے جس کا نام ولید ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرعون اور آل فرعون سے جو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو ذکر کر رہا ہے بار بار، یہی فرعون ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ان کا شجر نسب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران۔ اب عمران کے والد یسہر اور ان کے والد فاحت، پھر ان کے والد جو ہے
لاوی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ہیں، یوسف علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، مطلب باپ زادے پدر زادے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لاوی کی اولاد میں سے ہیں. لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا، تو انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں. اور یہ جو سامری کا یہاں پر ذکر آئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر آپ کو آگے بتاؤں گا. جب وہ سامری کا ذکر آئے گا تب بتاؤں گا میں کہ سامری کون تھا اور اس کا نام بھی موسیٰ تھا. وہ موسیٰ کون تھا؟ خیر چلے، اب میں نے آج آپ کو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ فرعون، یہ دونوں کے بارے میں مختصر انداز میں آپ کو بتایا، دونوں کا انٹروڈکشن کرایا، صرف تعارف کروایا. ابھی میں آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا کہ فرعون کیا کرتا تھا، فرعون کے کرتوت کیا تھے. وہی رجعناکم میں ادھر اشارہ کدھر ہے انشاءاللہ کل والی مجلس میں پھر ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے. اے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے. اے پروردگار عالم ہم لوگوں کو قرآن کریم کو صحیح سننے، صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما دے. واسطہ تیرے حبیب پاک کا، واسطہ تیرے اولیاء کرام کا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین. اب ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی حدیث کے درس کی طرف. اب میں چونکہ ذرا ایک ہی حدیث آپ کو سناؤں گا فی الوقت، بقیہ احادیث انشاءاللہ پھر حدیث کے درس میں آئندہ سنیں گے ہم. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. متفق علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی بھی نہیں. یعنی جب تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیفوں پر اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا ہے ہی نہیں. ہم کیا صبر کرتے ہیں؟ تھوڑی تکلیف ہوئی تو ہم جو ہے واویلا مچا دیتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے تکلیف پر. اب تکلیف کا معنی جسمانی تکلیف نہیں ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کو جسمانی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، وہ سبحان ہے، وہ پاک ذات ہے. اب یہ دلی جو تکلیف ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ بندے جو اللہ کو بیٹا ہے جو بولتے ہیں وہ بات اللہ کو تکلیف دیتی ہے. ویسے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے مبرہ ہے. جیسا ہمارا دل تکلیف ہونے پر ہمارے دل کو درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے پاک ہے. سبحان اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کو ہم یہ تمام چیزیں منسوب نہیں کر سکتے، مگر چونکہ اللہ خود کہتا ہے حدیث قدسی میں، تو بظاہر کہ اللہ تعالیٰ کو جو بندے بیٹا ہے بول کے بتاتے ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا ہے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے پھر بھی صبر کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ صبور ہے، صبر کر رہا ہے تمام ان کے گندے گندے باتوں پر. اب یہاں اذا کے معنی میں اذا کا مطلب تکلیف بھی ہو سکتی ہے، اذا کا مطلب یہ گندی گندی باتیں لوگ جو بولتے ہیں یہ گندگیوں پر، ان کی مطلب دنیاوی گندگیوں پر اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سنتا ہے اور صبر کرتا ہے. پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا بول کے بولنے والوں کو باقاعدہ رزق بھی دے رہا ہے، باقاعدہ عافیت بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے. اسی لیے دیکھیے سارے عیسائی لوگ آج حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، خدا کا بیٹا بولتے ہیں. اس کے باوجود بھی جتنا پیسہ آج ان لوگوں کے پاس ہے اتنا پیسہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں. اور جتنے عافیت میں وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ آج دنیا میں کسی کو بھی اتنے عافیت میں نہیں رکھا ہے. تو مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اللہ کو بیٹا بول کے بولنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہوئے باقاعدہ دنیا کے اندر ان لوگوں کو رزق دے رہا ہے اور عافیت دے رہا ہے. یہ اللہ کا صبر ہے. ورنہ اللہ اپنے دشمن کو کچھ نہیں دینا چاہیے، کھانا پانی سب بند کر دینا چاہیے اللہ اپنے دشمنوں کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے صبور ہے اور کتنے جو ہے رحمان ہے، صفت رحمانیت کا اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے اندر یہی بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا دنیا میں نہیں ہے. تب یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا بولنا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے.
اللہ تعالیٰ کو کوئی بیٹا ہے بولنا اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اب یہ عقیدہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ بیٹیاں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے گندے عقیدے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے, وہ اس کو نہ کسی سے جنا ہے نہ جنا گیا ہے, جیسا اس سے پہلے کی حدیثوں میں بھی آپ نے سنا. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو احادیث کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. واسطہ حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوستو انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. آپ سبھی حضرات جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, سب حضرات کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے. آپ سبھی حضرات سے میری گزارش ہے جتنا زیادہ ہو سکے اس کو پھیلاتے رہیے. بار بار مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حضرات اس کو پھیلاتے رہیے. جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے یہ ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. جتنے لوگ سنیں گے اور ایک بھی آدمی کا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے گا اللہ اس کا ثواب آپ کو بھی دے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس صحیح کو قبول کر فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.